ان کا سوال ہے کہ جس طرح سے ہم بت پرستی کرتے ہیں آپ بھی مکہ شریف میں اینٹوں کی دیوار کی بت پرستی ہی تو کرتے ہیں. بہن نے بہت عام سوال پوچھا ہے کہ آپ جب بولتے ہیں اسلام میں بت پرستی حرام ہے تو آپ مکہ میں جب جاتے ہیں مکہ میں بھی آپ سنگ اسود کالے پتھر کو یا اینٹ کو پوجا کرتے ہیں تو کیا فرق ہے؟ سوال اچھا ہے، عام ہے. اس کا جواب ہے کہ اسلام میں کوئی بھی کعبہ کی عبادت نہیں کرتا، نہ سنگ اسود کی کرتا ہے. کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، ایک دشا ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم مانتے ہیں ان کانگریگیشن جماعت میں. اگر یہاں نماز پڑھنے کا ہے تو کوئی کہے گا دکشن کی طرف دیکھو، کوئی کہے گا شمال کی طرف، کوئی کہے گا پورب، کوئی کہے گا پچھم، کس طرف دیکھے. تو اسلام میں جماعت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کعبہ کی طرف. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں کہ جہاں بھی نماز پڑھو قبلہ کی طرف، قبلہ ہے کعبہ. اور آپ اگر نارتھ میں رہ رہے تو آپ ساؤتھ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھیے، ساؤتھ میں رہ رہے تو نارتھ کی طرف، ایسٹ میں تو ویسٹ میں، ویسٹ کی طرف رہتے تو ایسٹ میں. کعبہ کی طرف دشا ہے صرف. اور سب سے پہلے مسلمانوں نے ورلڈ میپ بنائے تھے الادروسی ان 1154. اس وقت جب مسلمانوں نے ورلڈ میپ بنائی تو ساؤتھ پول اوپر تھا، نارتھ پول نیچے، کعبہ بیچ میں تھا. اس کے بعد ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے، مغربی کارٹوگرافرز آئے، میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول ٹاپ، ساؤتھ پول ڈاؤن. اس کے بعد بھی الحمدللہ کعبہ بیچ میں ہے. ہم جب مکہ جاتے ہیں عمرہ یا حج کے دوران طواف کرتے ہیں، سرکم ایمبولیشن راؤنڈ دا کعبہ، کعبہ کے گول گھومتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے رسول کا حکم ہے. اور ایک وجہ میرے دماغ میں آتی ہے کہ ہر دائرے کا، ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے. اس کے معنی اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے. اور دوسرے خلیفہ کا کہنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، صحیح بخاری کی حدیث ہے جلد نمبر 2 کتاب الحج باب نمبر 56 حدیث نمبر 675 675. اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کالے پتھر کو چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے میرے رسول کو چومتے دیکھا، ورنہ یہ کالا پتھر نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ. یہ کہنا کہ کالا پتھر نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ، یہ ثبوت ہے کہ ہم بت پرستی کرتے ہی نہیں. اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. کوئی بھی بت پرستی کرنے والا جس بت کی وہ پوجا کرتا ہے اس بت پہ چڑھے گا؟ بالکل نہیں. تو یہ ثبوت ہے کہ کبھی بھی مسلمان کعبہ کو پوچھتے نہیں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. میں رینٹا سردار، میں ستراگنج سے آئے ہوا ہوں. میرا کوسچن ہے، اپنا پیشہ بتلائیں. میں ایک ویوسائی ہوں. ذاکر نائک سے میرا کوسچن ہے، ہر دھرم میں یہ بولا گیا ہے شادی کرنے کے لیے لڑکا اور لڑکی کو پراپت ویش کو ہونا چاہیے، یعنی بالغ. تو دکھا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے مسلم لوگوں کے لیے کہ مسلم لڑکا اور لڑکی کو شادی کرنے کے لیے گھر کے بزرگ سے اجازت لینا پڑتا ہے. مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہ بالغ گھر سے بھاگ کے اپنا بزرگ سے اجازت نہ لے کے دوسری جگہ جا کے شادی کرتا ہے، اور وہ شادی ہوتا ہے کسی مسجد یا کسی امام کے پاس. یہ صحیح ہے یا غلط؟ بھائی صاحب کا 2 سوال تھا. پہلا سوال کہ اسلام میں شادی ہونے کے لیے لڑکا اور لڑکی بالغ ہونا ضروری؟ بے شک بالغ ہونا ضروری. دوسرا سوال کہ آج کل بہت سے نوجوان بالغ لڑکا لڑکی گھر سے بھاگتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ ماں باپ کی اجازت لینا چاہیے شادی کے لیے، بھاگ کے پھر مسجد میں شادی کرتے؟ کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی صاحب اسلام میں ماں باپ کی اجازت فرض نہیں ہے، بہتر ہے. اگر آپ والدین کی اجازت لے کے شادی کرتے ہیں تو بہتر ہے، فرض نہیں ہے. یہ میں نے میرے تقریر میں بھی کہا ہوں. تقریر میں کہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح باب نمبر 43 حدیث نمبر 69 ایک عورت آ کے اللہ کے رسول سے کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک مرد سے کی. اللہ کے رسول نے شادی توڑ دی. تو والدین کی اجازت فرض نہیں ہے، لیے تو بہتر ہے، فرض نہیں ہے. میں نے تقریر میں بھی کہا. لیکن اگر لڑکی چاہتی ہے کہ میں شادی نہیں کروں تو کوئی بھی والدین اس سے زبردستی نہیں کر سکتا، نہ باپ نہ ماں. اگر لڑکا چاہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں تو کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا. اگر میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ تو اگر میاں بیوی راضی ہے لیکن صحیح طریقے سے
लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, वो हराम है इस्लाम में। होता है कि नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर लड़का लड़की मिलते कॉलेज में, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज है, ये कहावत है। तो क्या होता है, इन लोग हिजाब को तोड़ते, पिक्चर देखने साथ में जाते, मस्ती करते, प्यार हो जाता है, फिर घर से भागते, तो वो भी गलत है। आप समझ रहे ना? तो अननेसेसरी बिना कोई वजह लड़का लड़की का मिलना बाहर नामहरम, ये हराम है। अगर कोई जानते अच्छा लड़का है कि सुना है आपने कि अच्छा लड़का है, इज्जतदार है, तो उसे पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, अपने वालिद के थ्रू उसके वालिदैन को पहुंचाओ, मिलो, बात करो, तहकीक करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अकेले जाके गार्डन में बैठना, थिएटर में बैठना आखिरी रो पे, ये सब हराम है। सही तरीके से पसंद है, शादी कर सकते, दोनों राजी है तो शादी कर सकते। Assalamu alaikum. My name is Dipon Chakravarti, and I am a student as well. I am pursuing graduation, and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि जरूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से, थर्ड पार्टी से शादी करना जरूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए? ये सवाल है। सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूं मैं। ये लोगों को गलत फहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फर्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक के पूरा डिटेल दिए गए, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो। नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 menstrual cycle is the period of waiting इद्दत। 3 महीने के बाद the divorce is completed। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया महर, न्यू मैरिज न्यू महर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, मैं उसको पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ। फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते हैं, फिर निकाह, फिर महर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। लो दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना? तो हो सकता है क्या मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ेगा नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है।
آپ سمجھ رہے نا. اور پھر اگر نئے والے سے ڈیورس ہوا, سیم طریقہ, آپس میں سمجھوتا, پلاننگ نہیں. اگر پلاننگ کریں گے کہ ایک رات تمہارے ساتھ سوؤں گا اور پھر طلاق دینا, یہ حرام ہے. آپ سمجھ رہے نا, یہ کچھ لوگ کرتے ہیں, میں جانتا ہوں مسلم معاشرے میں وہ حرام کرتے. پلاننگ کرنا, تمہارا شوہر بنوں گا, ایک رات بعد طلاق دوں گا, پھر تم شوہر شادی کرنا, یہ حرام ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں, غلط کرتے, قرآن میں ایسا نہیں لکھتے. تو اگر تیسری بار طلاق کے بعد یا پہلی طلاق کے بعد بھی, پہلے بار طلاق دیے, دوسرے سے شادی کیے, پھر پتہ لگا صحیح نہیں, تو واپس جا سکتے. آپ سمجھے نا. تو یہ جو ہے ضروری ہے تھرڈ پارٹی کے پاس جانا, اگر 3 بار صحیح طریقے سے طلاق ہو تو اسلام میں اتنی چھوٹ ہے ماشاءاللہ, اور اتنا صحیح مذہب ہے. اٹس دا موسٹ پریکٹیکل وے آف لائف. My question is Muslim woman is liable for the maintenance long life after divorce? بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام میں خواتین کو طلاق کے بعد, ڈیورس کے بعد لائف لانگ مینٹیننس ملتا ہے کیا؟ اسلام میں جو حقوق ہے خواتین کے, وہ الحمدللہ اتنے اچھے ہیں کہ تمہارے لائف لانگ مینٹیننس سے اچھے. انڈین لا میں لائف لانگ مینٹیننس ہے. کچھ سال پہلے کتنا دیتے تھے؟ 400-500 روپے, اور کتنا ابھی ذرا بڑھ گیا گا. وہ کیا ہے؟ اسلام میں مہر ہے. مہر مطلب شادی کے ٹائم پہ ہی مہر مقرر کر سکتے. قرآن کی آیت ہے کہ آپ سونے کا پارٹ بھی دے سکتے. کون سے انڈین کورٹ میں سونے کا پارٹ دیتے لائف لانگ مینٹیننس؟ تو اسلام کے اندر مہر ہے. مہر کی کئی وجہ ہو سکتی. وہ مہر لے کے اپنے والدین کو دے سکتی ہے, اپنے لیے فیوچر کی رہ سکتی ہے, طلاق کے بعد کام آ سکتا ہے. لیکن جب طلاق ہوتا ہے تو عدت کے درمیان جو 3 ماہ ہیں اس کا مینٹیننس شوہر دیتا ہے. اگر ماں پیٹ سے ہے تو جب تک وہ بچہ جنم دیتی ہے اس ٹائم تک اس کا مینٹیننس بھی ہوتا ہے. اور اگر بیوی کے پاس بچے ہیں تو جب تک بچہ بالغ ہوتا ہے اس ٹائم تک بچے کا مینٹیننس شوہر دیں گا. لیکن لائف لانگ کیوں نہیں؟ کیونکہ اسلام میں مہر تو اس کا ہے, وہ مہر کچھ بھی پوچھ سکتی ہے. اگر کم پوچھی تو اس کی غلطی, مہر تو مل گیا ہے. کیونکہ ڈیورس ہونے کے بعد عورت واپس سے نئی شادی کر سکتی. اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے کہ سب سے بہترین وہی چیریٹی میں جو ماں باپ اپنی ڈیورس بیٹی کو اچھے سے دیکھ بھال کرتے. تو ماں باپ دیکھ بھال کر سکتے, بھائی کر سکتا ہے, بھائی نے کرا تو معاشرہ کرے گا, معاشرہ نے کرے تو اسلامک اسٹیٹ کرے گی. اور اگر کہیں گے کہ شوہر کو دینا چاہیے تو مجھے ایک نیا لیکچر دینے پڑے گا, مینز رائٹس ان اسلام, آدمی کے حقوق. کیونکہ امیجن اس کو مہر بھی دینے کا ہے, عدہ کا مینٹیننس بھی دینے کا ہے, لائف لانگ بولیں گے. وہ نئی شادی کریں گے اس کو نیا مہر دینے کا. آدمی پہ ظلم تھوڑی کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ. تو آدمی جب مہر دیا, اگر ڈیورس ہو گیا, عورت کا تو اتنے خیال رکھنے والے لوگ ہیں, باپ ہے, بھائی ہے, یا بیٹے ہے, معاشرہ ہے, وہ نئی شادی کر سکتی. اس کا نیا شوہر اس کو دوسرا مہر دے گا. یہ آدمی جو ڈیورس ہو گیا وہ جب نئی شادی کرے گا اس کو نیا مہر دینے کا. تو نیا مہر دینے کا, پرانے بیوی کو مینٹین کرنے کا, تو مجھے نیا لیکچر دینے پڑے گا, مینز رائٹس ان اسلام, آدمی کے حقوق. تو اللہ تعالیٰ جسٹ ہے, برابر ہے, عورت اونچی نہیں ہے آدمی سے. آپ سمجھے نا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح انتظام کیا ہے. لیکن خواتین کا خیال بھی رکھا ہے کہ اگر اس کو ضرورت پڑی تو معاشرے کے دوسرے لوگ اس کا خیال رکھیں گے. ہوپ دان